بڑا ڈر وہ معصوم بہنیں جن کی 2 مہینے پہلے شادیاں ہوئی تھی، ارے انہوں نے تو بہت سے خواب سجائے تھے، ان کے شوہروں کے جنازے اٹھ گئے، وہ 2 مہینے میں ابھی ان کے ہاتھوں سے شادی کی مہندیاں نہیں اتری تھی، وہ بیوہ بنے۔ خدا کی قسم ان بیوہ عورتوں کی چیخ و پکار کو سن کر تڑپنے کا نام کمزوری ہے۔ میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں کمزور ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ 5 مہینے سے مدارس بند ہے، ہاں مدارس بند ہے۔ اگر آپ مساجد مدارس اور آپ کی خانقاہوں کو بند کر کے یہ زندگی کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ زندگی نہیں، یہ تو موت سے بدتر موت ہے۔ اس زندگی کو زندگی کیسے ہو؟ چلیے میں آپ کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں۔ خدا را بس کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے دوستوں، ایک تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ آن کی آن میں حالات پلٹیں گے، آن کی آن میں حالات بدلیں گے۔ میرے لیے حالات کا بدلنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ آپ کے لیے حالات کا بدلنا ناممکن ہے، لیکن وہ رب کائنات بیٹھا ہے، اس کے لیے حالات کا بدلنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ ایک آن میں، وہ ایک پل میں، وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے، لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ رب کہتا ہے اپنے آپ کو بدلو تو صحیح، پھر دیکھو میں حالات بدل دوں گا۔ تو میرے دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ کا شکر ادا کریں، رب کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، رب کی نعمتوں کا شکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کریں اور دعاؤں کی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت دور نہیں جب پھر سے دنیا واپس اپنی خوشیوں کی طرف پلٹ کے آئے گی، دنیا میں پھر بہاریں آئیں گی، پھر مسکرا کے لوگ جیئیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا گمان اب بدل گیا ہے، میں اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ اب دنیا نہیں بدلے گی، اب لوگ اسی طرح روز مریں گے، اسی طرح جنازے اٹھیں گے، اسی طرح لوگوں کو وائرس لگے گا، ایک کے بعد ایک مریں گے، قبرستان میں جگہ باقی نہیں رہے گی۔ ہم نے سوچا، اللہ نے ویسا ہی کیا۔ اگر ہم سوچ لیتے میرا رب 1400 سال سے امت کی حفاظت کر رہا ہے، اس سال بھی، اس صدی میں بھی اس وبا سے بھی بچائے گا، تو خدا کی قسم ایسے حالات نہ آتے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اللہ سے گمان کرنا چھوڑ دیا، اچھا گمان رکھنا چھوڑ دیا۔ ہم خود محصور ہو گئے، ہم نے خود کے لیا لاک ڈاؤن بڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن بڑھنا چاہیے، لاک ڈاؤن بڑھے گا تب بلا وبا ختم ہوگی۔ کیا تیرے باپ نے بتایا؟ جس محلے سے، جس شہر سے، جس ووہان سٹی سے یہ وبا پھیلی ہے، خدا کی قسم جا کے اٹھا کے دیکھیے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہاں لاک ڈاؤن صرف 1 ہفتے کا ہوا، صرف 1 ہفتہ۔ لیکن 4 مہینے کے بعد بھی لوگوں کا دل نہیں بھر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تبھی ہم بچیں گے، نہیں بچیں گے۔ مسجدوں کو بند کرنے کے بعد، مدارس کو بند کرنے کے بعد، مراکز کو بند کرنے کے بعد، خانقاہوں کو بند کرنے کے بعد خدا کی قسم زندگی سلامت نہیں رہے گی۔ اگر آپ مساجد مدارس مراکز خانقاہوں کو بند کر کے یہ زندگی کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ زندگی نہیں، یہ تو موت سے بدتر موت ہے۔ اس زندگی کو زندگی کیسے ہو؟ اللہ کے دربار پر تالے لگا دینا یہ مردوں کی علامت نہیں ہے، یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ کیا کرونا وائرس آنے سے پہلے لوگ نہیں مرتے تھے؟ کیا رب نے موت نہیں لکھی ہے؟ کیا رب نے کہہ دیا کہ بس یہ کرونا وائرس آئے گا تبھی مرو گے، اس سے پہلے نہیں مرو گے؟ نہیں، ہم نے اللہ سے گمان، ہم نے جیسا گمان کیا اللہ نے ویسے فیصلے کیے۔ آئیے آج گمان اچھا کر لیتے ہیں، خدا کی قسم میں جیسا گمان اللہ کی ذات پہ رکھوں گا، اللہ ویسے فیصلے فرمائے گا۔ میں سوچتا رہوں کہ میرے گھر میں کسی کی موت ہوگی تو ہوگی ضرور، میں سوچتا رہوں میرا خاندان اجڑے گا، اجڑے گا، اجڑے گا۔ یہ میرے باپ کا فرمان نہیں، میرے باپ کا قول نہیں، نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اور رب سچ کر کے دکھلائے گا۔ میرے بھائی گمان اچھا رکھیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے،
یہ نہیں یہ پہلی بار حالات نہیں بگڑے ہیں، حالات 1400 سال میں دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے حالات آتے رہے، حالات سنورتے رہے، حالات بدلتے رہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلی بار ہے کہ امت بے حس بن گئی ہے۔ ایک افسوس مجھے بھی ہے، سب کو ہے، المیہ اس بات کیا ہے کہ جب جب حالات بدلتے تھے مسلمان چوکنا ہو جاتے تھے، مسلمان بڑے باحث انسان تھے، غفلت میں نہیں پڑے تھے۔ جب ہی اگر تھوڑی سی زور سے بارش ہو جاتی تھی تو نبی کو دیکھیے، نبی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، صحابہ کو دیکھیے مسجد کی طرف بھاگتے تھے، ابو بکر و عمر کو دیکھیے مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، تھوڑی سی آندھی آ جاتی، تھوڑا سا طوفان آ جاتا، چاند گرد ہو جاتا، سورج گرد لگ جاتا، نبی کہاں ہے؟ اماں عائشہ کے حجرے میں نہیں ہے، نبی کہاں ہے؟ نبی مسجد میں ہے، امت کو لے کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تاریخ نے 4 مہینے ہو گئے لیکن آج مسلمان اتنے بے حس بن گئے کہ ابھی بھی رب کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا ایمان؟ کیوں آپ کو وہ حدیث یاد ہے؟ وہ حدیث آپ کو یاد نہیں جس حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جہاں مسجدیں آباد ہوتی ہیں وہاں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا، آسمانوں سے عذاب اترتا ہے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو دیکھ کر اللہ اس بستی سے، اس محلے سے، اس گلی سے، اس علاقے سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ آج سے 10-12 دن پہلے میں اپنے مسجد سے، اپنے گھر سے نکل کر میں اپنے مکتب کی طرف جا رہا تھا، 3 محلے میں پار کر کے گیا، خدا کی قسم، خدا گواہ ہے، میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، تینوں محلے میں سے میں محلے کی جس گلی سے گزرتا رہا، خدا کی قسم وہاں پنڈال لگا تھا، وہاں ایک جنازہ پڑا تھا، ہر گلی میں جنازہ موجود تھا، ہر گلی میں جنازہ موجود تھا۔ اور جب میں واپس پلٹ کے اپنے محلے میں آیا، خدا کی قسم میں اس گلی سے آیا، میں اس گلی سے آیا، میں اس والی گلی سے آیا، لیکن کہیں مجھے پنڈال نظر نہیں آیا، کہیں مجھے جنازہ تڑپتا ہوا نظر نہیں آیا، کہیں مجھے ماتم کی آوازیں سنائی نہیں دی۔ اللہ کا شکر ہے، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ گلی گلی میں جنازے، میرا محلہ محفوظ کیوں ہے؟ تو پھر میری توجہ، میرا ذہن اس حدیث کی طرف گیا، نبی نے فرمایا جہاں مسجد آباد ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ تو میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، جب لاک ڈاؤن 1 ہفتے کا ہوا ساری مسجدوں پر تالے لگ گئے، ہماری مسجد کھلی رہی۔ یہ میری عظمت نہیں، کہ میری شان نہیں، کہ میری وجہ سے محلہ محفوظ ہے، نہیں، یہ تو آپ کا صدقہ ہے، خدا کی قسم آپ جو مسجد کو آباد کرتے رہے، اس لیے اللہ نے ہمارے محلے کو اچانک کی اموات سے بچائے رکھا ہے۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے، میری دعاؤں میں پاور نہیں ہے، میری دعائیں آسمانوں کو ہلا نہیں سکتی۔ ارے یہ تو خدا کا کرم ہے، یہ تو نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میں یہاں مصلی رسول پہ بیٹھ گیا ہوں، ورنہ خدا کی قسم میں اتنا نالائق ہوں، میں یہاں نہیں، جہاں آپ چپل چھوڑ کے آئے ہیں میں تو وہاں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو خدا کا کرم ہے، خدا نے مجھے یہاں لا کے بٹھا دیا ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس نے ستاری کا معاملہ کیا۔ ہاں میرے بھائی، مسجد جو آباد تھی اس لیے میرا اور آپ کا محلہ محفوظ ہے۔ ارے گلی گلی میں سیل ڈاؤن ہے، گلی گلی میں گیٹیں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن میرا محلہ، آپ کا محلہ محفوظ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں فخر کی بات نہیں کرتا، میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے رو کے عرض کرتا ہوں، ربا اسی طرح میرے محلے کی حفاظت فرما۔ یہ جو آپ مسجد کو آباد کرتے رہے، اذان سننے کے بعد، حی علی الصلاۃ سننے کے بعد، حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد آپ مسجد کی طرف بھاگ کے آتے تھے، دوڑ کے آتے تھے، بارش میں بھی آتے تھے، ارے ہواؤں میں بھی آتے تھے، آندھیوں میں بھی آتے تھے، اندھیرے میں بھی آتے تھے۔ رب نے آپ کے آنے کو قبول کر لیا ہے، رب نے اس لیے ہمارے محلے سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اچانک کی موت نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ جہاں تک مجھے میرا محلہ، میرا ایریا، ہمارا محلہ، ہماری گلی، ہمارا محلہ، جہاں تک ہماری مسجد، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے خبر نہیں پہنچی، بلو بالفرض اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے کہ اگر ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم، میں میری علم کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ کی محفلوں کا بھی صدقہ ہے، جو گزشتہ 2 اتواروں سے ہم یہاں بیٹھ کر رب کے سامنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا کرتے تھے، اور اللہ کو پکارتے تھے، اور چیخیں مارتے تھے، اور دھاڑے مارتے تھے، اور بچوں کی طرح بلک کے تڑپ کے رو کے رب کو مناتے تھے۔ یہ اس کا صدقہ ہے کہ میرا اور آپ کو محلہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائی، نبی کا
फरमान याद रखिए। और ये तो हमें गली गली की मस्जिद में जाके बतलाना है। क्या अचानक के अमवात से अपने मोहल्ले वालों को बचाना चाहते हो, अगर मौतों से बचाना चाहते हो, अगर बीमारी वबा बला मुसीबत से बचाना चाहते हो, मस्जिद के दरवाजे खोल दो 24 घंटों के लिए, 5 नमाजों के लिए। जब मुसल्ली आएंगे, जब रब का अज़ाब आसमानों से उतरेगा और मस्जिद के आबाद करने वालों पर रब की नजर पड़ेगी, तो रब अज़ाब वापस उठा लेगा, वापस उठा लेगा। रब इस पर कादिर है, रब इसकी कुदरत रखता है। लेकिन नहीं, हमने तो मस्जिदों को बंद कर दिया, वीरान कर दिया। नहीं, मस्जिद में जाएंगे बरस लग जाएगा। तुम्हारी ईमानियत पे थोपता हूं, मुसलमान कहते हो? नहीं, मुसलमान नहीं, इंसान कहलाने के भी हम काबिल नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ, मजबूरन कह रहा हूँ, हाँ मजबूरन कह रहा हूँ। जिन्होंने मस्जिद पे ताले लगा दिए, हुकूमत से ऑर्डर आ गया कि अब मस्जिदें बंदी होंगी, लेकिन इसके बावजूद चंद लोग हैं, चंद मस्जिद के जिम्मेदारों ने मस्जिदों पर ताले लगाए हैं कि हजरत हमारे से संभालने नहीं होता। अरे तुम तो गली के कुत्ते के पखाने से बदतर हो, तुम इंसान कहते हो? अरे होना तो ये चाहिए था कि 24 घंटे अब बढ़ जाते रब के दरबार में। अल्लाह, जब तक तू माफ नहीं करेगा अजाब नहीं उठेगा, अजाब नहीं टलेगा, नहीं हटेंगे। क्यों बच्चों को नहीं देखा? बाजार जाते जाते बच्चे की नजर किसी खिलौने पे पड़ी तो बैठ गया, रोड पे रास्ते पे बैठ गया, माँ के कदमों में बैठ गया, पकड़ के माँ के कदमों को खींच रहा है। अम्मा उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक खिलौना नहीं दिलाए, खिलौना नहीं दिलाए। तो फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, उस माई ने बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया। क्या वो मेरा रब एक माँ से ज्यादा मेहरबान नहीं हो सकता? अगर मैं और आप बैठ जाते, रब के पैर पकड़ लेते, अल्लाह नहीं उठेंगे, नहीं हलेंगे, जान जाती है चली जाए, दम निकलता है निकल जाए, लेकिन जब तक तेरा अज़ाब नहीं चलेगा नहीं उठेंगे। खुदा की कसम एक दिन में कोरोना वायरस खत्म हो जाए। जैसा मांगना था वैसा मैं नहीं मांगे, अब शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि अरे क्या हो गया है, हमारी दुआएं रंग नहीं ला रही। कैसी दुआ है मेरे भाई, कैसी दुआ? ये दुआ है हाथ उठाकर भी आपकी नजर घड़ी पे पड़ती है कि हाथ उठाकर भी आप बार बार घड़ी को देखते हैं कि कब दुआ खत्म होगी, कब हम घरों में जाएंगे। ये दुआ रब कबूल करेगा? नहीं नहीं, ये दुआ तो रब मुंह पे फेंक के मार देगा। समझ जाइए मेरे भाई, समझ जाइए मेरे भाई। मोहल्ले तक, गलियों तक, शहरों तक ये वबा फैली है, शहरों तक रब का अज़ाब आया है। ये तो रब का करम है, ये तो न जाने किन वलियों की दुआएं हैं। मेरा और आपका शहर बहुत सलामत है, बहुत महफूज है। जाइए आसाम में देखिए, अस्पतालों में पानी मौजूद है, अस्पताल पानियों में भर गए हैं, तूफान है, सैलाब है, जद में, सैलाब की जद में आ गया है आसाम बिहार। जाइए देखिए क्या क्या हाल है, क्या क्या आलम है। इतने सारे अज़ाब आ गए, इतने सारे अज़ाब आ गए। ये बीमारी आ गई, ये महामारी आ गई, ये वबा आ गया, ये वायरस आ गया, लोग कसरत से मरने लगे, लोगों के जनाजे उठने लगे, कब्रिस्तानों में जगह बाकी नहीं रही। अरे टिड्डियों का अज़ाब आ गया, सैलाब का अज़ाब आ गया, तूफान का अज़ाब आ गया, तूफानी बारिश आ गई, तहत पड़ गया, लोगों की नौकरियां छिन गई, लोगों की सेहत खत्म हो गई, सारे अज़ाब आ गए। एक साथ 50 अज़ाब आ गए, एक साथ 20 अज़ाब आ गए। लेकिन हम अब भी संभलने को तैयार नहीं, लेकिन हम अब भी तैयार, अब भी संभलने के लिए तैयार नहीं, अब भी रब को पुकारने के लिए। अरे पुकार के देखिए तो सही, अरे तड़प के देखिए तो सही, वो 70,000 माओं से ज्यादा मेहरबान है। अरे उसे रहम नहीं आएगा क्या? अरे उसे तरस नहीं आएगा क्या? अरे वो अपने बंदों से, जब माँ नाराज होती है, माँ बच्चे को मारती है, फिर भी दिल के कोने में उस बच्चे की मोहब्बत तड़पती रहती है। वो माँ देखती है, वो माँ सोच समझ के मारती है। अरे मेरा गुस्सा है लेकिन फिर भी मेरा लाडला है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मारते मारते वक्त मेरे बच्चे को ज्यादा मार लग जाए। गुस्से में भी माँ के अंदर मोहब्बत, ममता भरी रहती है। वो तो 70,000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है मेरे भाई। अल्लाह अजाब भेज रहा है, अल्लाह की तरफ से मारे पड़ रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें मोहब्बत भरी नजर से देख रहा है। अल्लाह हमें मोहब्बत, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम जालिम हैं, हम जालिम हैं कि अल्लाह से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। देखिए जुम्मा, गुज़िश्ता जुम्मा तो मस्जिदों में जुम्मा नहीं हुई, गुज़िश्ता जुम्मा मस्जिदों में जुम्मा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद कितने अफराद आके बैठते हैं, कितने अफराद आके बैठे हैं। कहाँ के मुसलमान? क्या ये घरों में बैठे हुए जो टांग पे टांग डाल के सोफे पर बैठकर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या इनकी वजह से रब का अज़ाब आएगा? नहीं तो और क्या होगा? अरे कम से कम जुमा का दिन तो आ जाना था। अरे जल्दी आ जाते हैं, अरे रब के सामने रोते गिड़गिड़ाते। अरे ज़िलहिज्जा का महीना है, इस महीने में, इस अशरे में रब दुआएं रद्द करने से शर्माता है।
लेकिन कहाँ गए मेरे भाई? मेरे भाई तो घरों में बैठे हैं, मेरे भाई तो आराम से चाय पी रहे हैं, चाय के चस्के ले रहे हैं कि कब टाइम खत्म होगा, कब जाएंगे। हाय जालिमों, तुम्हारी वजह से अजाब नहीं टलेगा, तुम्हारी वजह से अजाब नहीं टलेगा। हाँ हाँ, रब को मनाना है तो सबको मिलकर तौबा करना पड़ेगा। हमने मिलकर गुनाह किए हैं, अब मिलकर मनाना पड़ेगा मेरे भाई। हम में से एक भी गफलत बरतेगा, अजाब नहीं टलेगा, अजाब नहीं टलेगा। अरे आपको वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, 4-4 साल के बच्चे, अरे 6-6 महीने के बच्चे हैं, गोद में हैं लेकिन बाप का साया उड़ गया है। क्या आपको वो बहनें नजर नहीं आ रही जिनकी शादियां हुए 2-4 महीने नहीं गुजरे थे, 1-2 साल नहीं गुजरे थे, उनके शौहरों का जनाजा उड़ गया, उनके शौहरों की कब्रें बन गई हैं। अरे मैं हाथ जोड़कर आपसे अर्ज करता हूं, अगर आप कहते हैं, अगर आप नहीं मानते तो चलिए मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। खुदारा 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 बस कर दीजिए, अब रब को और अजाब में रब को और गुस्सा न दिलाइए। एक ही तरह से अजाब टलेगा मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करने से रब का अजाब टलेगा, मदारिस को खुलवा देने से रब का अजाब टलेगा, मराकिस को खुलवा देने से रब का अजाब टलेगा। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता, आपको रब का वास्ता, आपको पैदा करने वाले रब का वास्ता, आपको आपके नबी का वास्ता देता हूँ, बस कीजिए, खुदारा बस कीजिए, खुदारा बस कर दीजिए। आइए मिलकर तौबा कर लेते हैं, आइए मिलकर मस्जिदों को आबाद करते हैं। फिर खुदा की कसम वायरस नहीं, वायरस का बाप भी आ जाएगा, हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता मेरे भाई। अल्लाह के बनकर तो देखिए, अल्लाह के बनकर तो देखिए, हजरत मर जा रहे हैं, हजरत ज्यादा लोगों की मौत हो जा रही है। हजरत मेरे भाई वो लोग तो खुश नसीब हैं, वो तो इस जालिम दुनिया से निकलकर ख्वाबों की दुनिया में जा रहे हैं। रब ने ऐसी ख्वाबों की दुनिया तैयार करके रब ने हमारे लिए रखी है। हमें तो ये गुनाहों की वजह से हमें मौत से डर लग रही है, वरना खुदा की कसम हम तो उन औलिया के नाम लेवा हैं जो मौत के बिस्तर पे बैठ के फुस्तु बिरब्बिल काबा कहते थे। रब्बे काबा की कसम जान निकल रही है, पेट तक जान निकल गई है, मुस्कुरा के आसमान की तरफ देखते हैं, फुस्त बिरब्बिल काबा का नारा लगाते हैं। रब्बे काबा की कसम अब मैं कामयाब हो गया। पूछा गया हजरत जान निकल रही है, मौत आ रही है, दम निकल रहा है, इसमें कामयाबी क्या है? कहा कह रहे हाय ये हकीर सी दुनिया, ये गलीज सी दुनिया, जिस दुनिया के बारे में नबी फरमाया है। अरे छोड़ दीजिए, इस गलीज दुनिया में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, कुछ नहीं रखा मेरे भाई। अल्लाह ने हमारे लिए एक ख्वाबों की दुनिया तैयार कर रखी है, वहाँ 72 हूरें हमारा इंतजार कर रही हैं, वहाँ फरिश्ते फूलों का हार लिए हमारे लिए खड़ी है। अरे हाय ये झोपड़ी पर मरने के लिए आप क्यों मर रहे हैं, मैं क्यों मर रहा हूँ? देखिए वहाँ रब ने मेरे और आपके लिए जन्नत में सोने चांदी के महल बनाए हैं। ये भी दुनिया है, ये भी कोई जिंदगी है जिसे मौत का खतरा है, ये भी कोई सेहत है जिसे बीमारियों ने घेर रखा है, ये भी कोई जवानी है जिसे बुढ़ापे का जंग लग रहा है। नहीं, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ये जवानी कोई जवानी नहीं है, ये सेहत कोई सेहत नहीं है। असल जिंदगी से मरने के बाद से नहीं होती है। आइए उस जिंदगी की शुरुआत करते हैं, उस जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमारी ख्वाहिश होगी, जब हम चाहेंगे, हम तड़पेंगे कि कब हमारी मौत आएगी, कब इस दुनिया से निकल जाएंगे, कब इस फकीर सी दुनिया जिसे नबी ने सड़ा हुआ कुत्ता कहा है, सड़ा हुआ मुर्दार कहा है, इस सड़े हुए मुर्दार से निकल जाएंगे, कब हम जन्नत में जाएंगे, तब खुदा की कसम मौत से डर नहीं लगेगा, तब तो मौत एक नेमत दिखेगी। इसलिए मेरे भाई अब तड़पना छोड़ दीजिए, अब फिक्र न कीजिए। और ये जो लोग डरा रहे हैं, मैं इनसे कहता हूँ खुदा की कसम ये लोग बड़े जालिम दरिंदे, ये लोग बड़े दरिंदे हैं जो कह रहे हैं कि हजरत इतने लोग मर गए, वहाँ इतने जनाजे हो गए। बात सही है मेरे भाई, मर गए। आइए आप कह दें कि हमारा खुदा न खास्ता हमारे खानदान का कोई फर्द, कोई पड़ोस में इंतकाल हो गया, अब मस्जिद में दुआ करें, हम उसके लिए हाथ उठा के मांगेंगे। लेकिन आप कैफियत बताते हैं, उसके हाथ अकड़ गए, वो कैसा क्यों हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या की तड़प के मरा, ये बताकर हम क्या बतलाना चाहते हैं? आप सामने वाले की हिम्मत तोड़ रहे हैं, आप हौसला तोड़ रहे हैं। याद रखिए जब तक हिम्मत है तब तक जान है, हिम्मत टूटेगी जान टूटेगी, हौसला रहेगा जिंदा रहेगा इंसान, हौसला टूटेगा सांसों की दौड़ टूट जाएगी। ये लोग जो दूसरों को मौत की खबरें सुना कर सामने वालों की हिम्मत तोड़ रहे हैं, खुदा की कसम मैं अलग एलान मैं सीना ठोक के कहता हूँ ये मुनाफिक है, और मैं कहता हूँ ये मुनाफिक है। लोगों की हिम्मत न तोड़िए। चंद दिन मैं मस्जिद में हमारे इमामों के बाद
میں ہاتھ اٹھا کر گنا رہا کہ اللہ آج 3 علماء کی موت ہو گئی، آج 4 علماء کی موت ہو گئی، ابھی 5 علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میری یہ ادا میرے استاد محترم تک پہنچ گئی تو انہوں نے مجھے فون میں ایسا ڈانٹا کہا کہ اسی لیے تم عالم بنایا، اسی لیے رسول اللہ کے مصلی پہ ہمیں تم نے بٹھائے ہیں کہ تم پیچھے مصلیوں کی ہمت توڑ دو، حوصلہ توڑ دو، تم ہاتھ اٹھا کے کہو 5 عالم مر گئے سامنے، پیچھے بیٹھا ہوا کوئی سوچنے میں پڑ جائے، ہمت اس کی ٹوٹ جائے، حوصلہ ٹوٹ جائے، ارے علماء محفوظ نہیں ہے، ہم کہاں جئیں گے، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی تو تو رب کے دربار میں مجرم بن جائے گا۔ میں نے اس دن سے، میں نے اس وقت سے میں نے دعاؤں میں یہ کہنا چھوڑ دیا کہ آج 2 4 5 6 10 علماء کی موت ہو گئی، میں نے توبہ کر لی، میں نے استاذ کی بات کی لاج رکھ لی۔ تو میرے بھائی ہمت نہیں توڑنا ہے، حوصلہ نہیں توڑنا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، ہمت ہے تو جان ہے، حوصلہ ہے تو جان ہے، ہمت ٹوٹے گی تو جان باقی نہیں رہے گی، حوصلہ ٹوٹے گا انسان نہیں رہے گا، انسان بس ایک لاش بن کے رہ جائے گا۔ میں اور آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، میں اور آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، عیادت کی کیا دعا بتلائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور ان شاء اللہ، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ آپ کو معلوم بھی ہے اس دعا کا ترجمہ، اس دعا کا مطلب، اس دعا کی میننگ کیا ہے؟ اگر میں اپنی آسان بھاشا میں، اپنی آسان آواز میں، اپنی آسان الفاظ میں، اپنی آسان زبان میں کہوں لا بأس طہور ان شاء اللہ، اگر آپ کسی بیمار سے ملنے گئے، عیادت کو گئے، آپ نے کہہ دیا لا بأس طہور ان شاء اللہ، اس کا مطلب یہ ہے ارے کوئی ٹینشن نہ لے، تیری بیماری ختم، تیری بیماری ختم۔ مر کے بستر مر پر مرض تڑپتا ہوا انسان ایڑیاں رگڑا ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے کہ بھائی ٹینشن لینا کو، تیری بیماری تیری بخار ختم ہو گئی، خدا اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، لا بأس طہور انشاءاللہ، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہ لے، ارے تیری بیماری ختم ہو گئی، ہو جائے گی، ارے وہ تو مر رہا ہے، ایسے ٹیمپو تو بے شمار ہوئے تھے، ہمیں تو چاہیے تھا ہم جا کے کہہ دیتے غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اللہ تیری بخشش کر دے۔ نہیں، یہ دعائیں مانگیں گے، سامنے والا مریض کی ہمت ٹوٹے گی، وہ مر جائے گا، ہمت ٹوٹے گی، دم نکلے گا ضرور، لیکن 14 صدیوں پہلے اللہ نے شاید نبی کو بتلا دیا تھا کہ 14ویں صدی آئے گی، وہاں لوگ مریں گے، کثرت سے مریں گے، بیماری سے نہیں مریں گے، لوگ ڈر سے مر جائیں گے، ہمت کے ٹوٹنے سے مر جائیں گے، حوصلے کے ٹوٹنے سے مر جائیں گے۔ اس لیے نبی نے بتلا دیا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ کہ کہہ دو لا بأس طہور انشاءاللہ، ارے ٹینشن مت لے میرے بھائی، ٹینشن مت لے، یہ بیماری ہے نا، اس سے بڑی بیماریاں اللہ چٹکی بھر میں اللہ ان بیماریوں کو شفا سے بدلا لی ہے، تو تیری بیماری بہت چھوٹی ہے، انشاءاللہ تو سدھر گیا، تیری طبیعت اچھی ہو گئی، ختم ہو گئی تیری بیماری۔ جیسے ہی ہم کہیں گے اس بیمار مردہ انسان کے اندر بھی جان آ جائے گا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حوصلے توڑ دیے، ہم نے ہمت توڑ لی ہے۔ نہ جانے کتنے افراد اسی ہمت کے ٹوٹنے کی وجہ سے مر گئے، حوصلے کے ٹوٹنے کی وجہ سے مر گئے، اور قاتل کون؟ قاتل میں اور آپ، میں اور آپ ہو گیا ہے۔ یہ بڑا مبارک عشرہ ہے، اس عشرے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر وليال عشر، مجھے صبح کی قسم، مفسرین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں فجر کا مطلب یہ ہے عید قربانی، قربانی کے عید کی فجر کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، وليال عشر، اور عصر اکثر مفسرین کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کی بڑی مفسرین کی جماعت کی یہی رائے ہے، وہ 10 راتیں یہ 10 راتیں ہیں جو آج شروع ہو چکی ہے، گزشتہ پرسوں سے شروع ہو چکی ہے، یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ تو بے نیاز تھے نا، اللہ آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ جواب ملتا ہے میرے بندو تمہارے لیے میں نے قسم اٹھائی ہے، میں تمہیں جس چیز کی قسم اٹھاتا ہوں اس چیز کی اہمیت بتانا میرا مقصود ہے۔ میں نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے تو یاد رکھنا ان 10 راتوں کا میرے یہاں بہت عظیم مقام ہے، میرے یہاں بہت عظیم مقام ہے۔ نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے، عشر ذی الحجہ میں سے جو ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 10 دن یعنی 9 دن، 10واں دن عید کا دن ہوگا، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن یہ 9 دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 8 دن
آئندہ جمعرات تک کے یہ 8 دن یہ روزے رکھنا مستحب ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ کوئی نہیں۔ لیکن 9 ذی الحجہ یعنی آئندہ جمعہ کا دن وہ عرفے کا دن ہوگا، اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور نبی فرماتے ہیں جو اس روزے کو رکھے گا، میں محمد کہتا ہوں مجھے رب کی ذات سے کبھی امید ہے، میں محمد کہتا ہوں جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اگلے 1 سال کے گناہ معاف، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کا فرمان ہے ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات جاگ کے عبادت کرے گا اللہ شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور شب قدر کیا ہے آپ کو معلوم ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر میں جاگنے والا 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بڑھ کر لیلۃ القدر کی ایک رات کا ثواب ہے، 82 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ان 10 راتوں میں جاگے گا، ایک رات میں جاگ کر رب کی عبادت کرے گا تو 82 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خدا کا خوش نصیب بندہ ان 10 راتوں میں جاگ لے گا، 10 راتوں میں رب کی ان 10 راتوں کو رب کے حوالے کر دے گا، رب کے نام ان 10 راتوں کو کر دے گا، رب کے سامنے بیٹھ جائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، کبھی نماز پڑھے گا، کبھی تسبیح پڑھے گا، کبھی مراقبہ کرے گا، کبھی قرآن کی تلاوت کرے گا، 10 راتیں جاگ کر گزار لیا، خدا کی قسم 820 سال عبادت کرنے کا رب ثواب لکھ دے گا۔ لیکن مجھے معلوم ہے ہم عبادت نہیں کریں گے، ہمیں عبادت کی کیا ضرورت، ارے ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، ارے جنت تو ہمارے باپ کا مکان ہے، باپ کا گھر ہے نا، ہم مریں گے بعد میں پہلے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں آپ عمل نہیں کریں گے، ہم عمل نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں بولوں گا، میرا کام بولنا ہے، آپ کا کام سننا ہے، عمل کرنا نہیں کرنا آپ کا کام ہے۔ نبی نے فرمایا ایک رات جاگو گے شب قدر میں جاگنے کا ثواب ملے گا، ایک رات میں اگر ان راتوں میں ایک سجدہ کرو گے 1000 سال 1000 مہینے سجدہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نبی نے فرمایا کہ اس 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نبی کیا پڑھا کرے؟ سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ نبی اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے صحابہ سے عرض فرمایا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا؟ صحابہ حیران ہیں، ہماری اوقات کیا، ہماری مجال کیا، یا رسول اللہ ہم تو ہیں 6 فٹ کے، یا رسول اللہ ہم احد کے پہاڑ کے برابر عمل کیسا کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک عمل کر سکتا ہے۔ حضور کیسے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ کا پڑھنا، الحمدللہ کا پڑھنا، اللہ اکبر کا پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا احد کے پہاڑ سے زیادہ ثواب ملے گا، احد کے پہاڑ سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، ان 10 دنوں میں تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ نبی نے فرمایا جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ غلام وہ بھی کون سا غلام؟ عربی غلام۔ اور غلام کی فضیلت کیا بتلائی؟ ایک غلام کو اگر کوئی اللہ کا بندہ آزاد کرتا ہے اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ گویا اگر کوئی ایک غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب تو غلاموں کا دور نہیں، لیکن اگر کوئی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اللہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اگر کوئی 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے گا، نبی نے فرمایا کہ 100 گھوڑے مہا ساز و سامان کے، 100 گھوڑوں پر زین بھی لگی ہو اور اس پر اناج بھی لگا ہو، اس پر مجاہدین کا سارا سامان لدا ہوا ہو، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں ثواب کرنے کا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی قربانی کیسی؟ ایسی قربانی جس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو نبی نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو گیپ ہے نا، جو خلا ہے نا، اللہ اس 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر وہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے گا، اتنا بھر کر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے میرے بھائی، اگر ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں ہے اور آپ صبح شام بلکہ ہر فرض نماز کے بعد 100 کی تسبیح لے لیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو سوچیے کتنا ثواب ملے گا۔ آسانی کے لیے تیسرا کلمہ یاد رکھ لیجیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں چاروں کلمے آ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے کلمات ایک طرف، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک طرف، کہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا
یہ 4 کلمے سارے کلموں کا سردار ہے، تو ان کلموں کی کثرت کیا کریں۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سارے کے سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام جس دعا کی کثرت کیا کرتے تھے وہ دعا ہے چوتھا کلمہ، چہارم کلمہ۔ روایت میں ملتا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لکھنے والے اولیاء ہے، میرا باپ نہیں لکھا ہے، میرا استاد نہیں لکھا ہے، اگر میں لکھتا آپ مجھے جھوٹا کہتے، لکھنے والے اولیاء اللہ ہے، نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان 10 دنوں میں سارے کے سارے انبیاء کرام جو کثرت سے جس دعا کا ذکر کیا کرتے تھے وہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تنبیہ الغافلین کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے، جیسے عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا تھا وہ روزے رکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ نبی کو پتہ چلا، نبی نے بلایا، نبی نے پوچھا وہ بندہ خدا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو وہ صحابی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور حج کا موسم ہے، حج کا موقع ہے، حضور میں چاہتا ہوں میں بھی روزے رکھوں تاکہ حاجیوں کے قوم میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو حضور مسکرا پڑے اور حضور نے مسکرا کے کہا تو پھر اللہ کے بندے سن لے، ایک دن کے روزے پر اللہ مجھے 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ قربان کرنے کا، 100 گھوڑوں کو مع ساز و سامان خدا کے نام پر صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 30 دن کا اعتکاف کرنے کو فرمایا۔ 30 دن کے اعتکاف کے بعد اللہ نے فرمایا پھر 10 دن اور مزید اعتکاف کرو۔ وہ جو 10 دن مزید اعتکاف کیے تھے، علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے وہ 10 دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تختیاں لکھائے گئے تو انہی 10 دنوں میں لکھائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے 5 دعائیں عطا ہوئی اور وہ 5 دعائیں حضرت جبریل علیہ السلام انہی 10 راتوں میں لے کر آئے تھے۔ وہ 5 دعائیں کون سی ہیں؟ وہ 5 دعائیں تورات میں آپ کو، ہم تو ایسے لوگ ہیں ٹی وی میں فلم دیکھ کر سوال اٹھے گا لیکن بیان سن کر دل میں کوئی سوال نہیں اٹھے گا، جو سنائیں گے وہ غائب کی طرف سن کے منڈیاں ہلا کے چلے جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں سوال نہیں اٹھے گا لیکن پھر بھی میں بتاؤں گا کہ اگر سال میں تو 11-12 مہینے ہیں، 11 مہینوں کو یہ فضیلت نہیں ملی، اس مہینے کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ تو آئیے جواب پوچھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ کو چھوڑ دیجیے، کلمے کے علاوہ 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز، روزہ، مالی عبادت اور حج، یہ چاروں عبادت اس مہینے میں جمع ہوتی ہے۔ اس مہینے میں نماز بھی ہے، اس مہینے میں روزے بھی ہیں، اس مہینے میں مالی عبادت، لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، قربانی بھی مالی عبادت، اور اس مہینے میں حج بھی ہے۔ سال کے 11 مہینے میں حج نہیں ہوگا، اسی مہینے کے مخصوص دنوں میں حج ہوگا۔ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں قربانی نہیں ہوگی، اسی مہینے کے مخصوص دنوں میں قربانی ہوگی۔ دین کے چاروں ارکان ایک ساتھ جمع ہو کر اس عشرے میں، اس مہینے میں آ گئے، اس لیے اللہ نے اس مہینے کو زیادہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور آئندہ جمعہ کی فضیلت یہ بتائی کہ عرفے کی دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ عرفے کے دن اللہ بندوں پر انتہائی مہربانی کر دیتے ہیں۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کثرت سے اتنا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو عذاب فرماتے ہیں جتنا کسی اور دنوں میں عذاب نہیں فرماتے۔ اور عشرے کے دن اللہ تعالیٰ، عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہوتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی، میں نے ایک وقت آئے گا آپ ترسیں گے، آپ تڑپیں گے، ہم ترسیں گے، ہم تڑپیں گے کہ کوئی دین کی بات سنا دے، ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے ذہن میں یہ غلیظ کیڑے کو پالنا چھوڑ دیجئے۔ وقت جا رہا ہے تو جانے دیجئے۔ ایک منٹ کا ثواب اللہ تعالیٰ کروڑوں نیکیوں میں لکھ رہے ہیں، اس لیے کوئی ٹینشن نہ لیجیے، کوئی ٹینشن نہ لیجیے۔ ہم خدا کے گھر میں سیف بیٹھے ہیں، محفوظ بیٹھے ہیں۔ خدا کے گھر سے زیادہ ابا کا گھر محفوظ نہیں، ربا کا گھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، یہ جنت کے بازار ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو اس پورے سال کی عبادت میں اللہ کو ثواب نہیں عطا فرماتے جو ان 10 دنوں میں عطا فرماتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں ان 10 دنوں کی لاج رکھ دیجیے۔ ان 10 دنوں صلی رسول سے بیٹھ کے کہتا ہوں، میں خدا کی گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر موت اس دروازے سے آئے گی نا، اٹھ کے موت کا استقبال کروں گا۔ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موت کا معانقہ کروں گا۔ میں موت سے نہیں ڈروں گا، مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا۔ میں جانتا ہوں میرے پاس ایک کیا کوئی نہیں، میرے پاس ایک سجدہ ہی نہیں ہے جو رب کے دربار میں پیش کر کے رب سے مغفرت کا سوال کر سکوں۔ مجھے معلوم ہے میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میں ظالم درندہ انسان ہوں، میں بدبخت انسان ہوں، لیکن مجھے اتنی قوی امید ہے وہ رب
جو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, وہ مجھ جیسے ظالم درندے کو بھی معاف کر دے گا. مجھے اس بات میں یقین ہے. دنیا مجھے ڈر بھوک کہتی ہے, مجھے کوئی دنیا مجھے کمزور کہتی ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے کوئی گلا نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے ڈر اپنی موت کا نہیں ہے, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے اپنوں کی جدائی کا ڈر راتوں کو تڑپاتا ہے, مجھے اپنوں کی موت کا ڈر مجھے راتوں کو اٹھاتا ہے. اللہ آپ اب بلائیں گے, میں آ جاؤں گا. آپ پوچھیں گے کیا لینے آیا, میں کہوں گا کہ اللہ جب چھوٹے بڑوں کے دربار میں جاتے ہیں تو بڑا یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آیا ہے, تو بڑے تو یہ پوچھتے کیا لینے آیا ہے. اللہ آپ تو سب سے بڑے ہیں, میں تو سب سے زیادہ چھوٹا ہوں. اللہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھے کیا لے کے آیا ہے, بلکہ یہ پوچھ لیجیے کیا لینے آیا ہے. میں آپ سے کہہ دوں گا اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت, آپ سے آپ کی رحمت لینے آیا ہوں, آپ سے آپ کی رضامندی لینے آیا ہوں. تو مجھے کمزور مجھے کوئی کمزوری, مجھے کوئی ڈر اپنی موت کا نہیں ہے. میرے بھائی خدا کی قسم, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم بچوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر, اگر یہی آنسوؤں کو دیکھ کر تڑپنے کا نام کمزوری ہے, میں سینہ ٹھوک کر مصلی رسول پہ بیٹھ کے میں اعلان کہتا ہوں میں سب سے بڑا کمزور ہوں, میں سب سے بڑا درد ہوں. وہ معصوم بہنیں جن کی 2 مہینے پہلے شادیاں ہوئی تھی, ارے انہوں نے تو بہت سے خواب سجائے تھے, ان کے شوہروں کے جنازے اٹھ گئے. وہ 2 مہینے میں ابھی ان کے ہاتھوں سے شادی کی مہندیاں نہیں اتری تھی, وہ بیوہ بن گئی, وہ بیوہ بن گئی ہے. خدا کی قسم ان بیوہ عورتوں کی چیخوں پکار کو سن کر تڑپنے کا نام کمزوری ہے. میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں کمزور ہوں, میں ڈر بھوک ہوں. 5 مہینے سے مدارس بند ہے, ہاں مدارس بند ہے. جن مدارس پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول اللہ جب اللہ کے نبی کے مہمان پکارتے تھے, اللہ عذاب کو ہٹا لیتا تھا. وہ مسجد وہ مدارس وہ مراکز وہ خانقاہوں سے چیخ و پکار آ رہی ہے, آسمان دہل رہا ہے. اگر ویران مساجد مدارس مراکز خانقاہوں کو دیکھ کر رونے کا نام کمزوری ہے تو میں اعلان کہتا ہوں آپ مجھے یہاں نہیں دنیا کی گلی گلی میں جا کے اعلان کر دیجئے میں سب سے بڑا کمزور ہوں, میں سب سے بڑا ڈرپوک انسان ہوں. نہیں میرے بھائی, پھر مریں گے, لوگ روتے ہوئے جائیں گے, ہم ہنستے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں یہی کرنا تھا, جب آئے تھے روتے ہوئے آئے تھے, ساری دنیا والے ہنستے تھے. ہم جب جائیں گے ساری دنیا رونی چاہیے اور ہمیں ہنسنا چاہیے. میرے بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے ابھی بہت سارے لوگوں سے خبریں مل رہی ہیں کہ مکان کا مالک مسلمان ہے اور کرایہ دار بھی مسلمان ہے. کرایہ ادا کرنے کے لیے 3-4 مہینے سے لاک ڈاؤن سے امداد کرتے ہوئے جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرایہ دار بھی مسلمان اور مکان کا مالک بھی مسلمان. 3 مہینے سے کرایہ ادا کرنے نہیں ہوا تو مکان کے مالک نے سارا وہ جو ایڈوانس تھا جو ڈپازٹ تھا سارا کا سارا وہ ختم ہو گیا. اور وہ نوجوان وہ معصوم بچوں کا باپ, وہ چھوٹی چھوٹی بچوں کا باپ اس کے سامان سے اٹھا کر میرا مسلمان بھائی گلی کے باہر پھینک دے. ہر ایک کافر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. اس مہاماری کے دور میں مسلمان ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے. میرے بھائی اللہ والے کا چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں. تھیلا اٹھایا, تھیلے میں سو رہے تھے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تھیلے پہ نظر پڑی تو چونٹیاں تھیلے میں گھس گئی تھی. وہ اللہ والے تھیلے کو لے کر گئے اور لے کر جا کر باہر چھٹک کے آ گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, باہر آ کر تھیلا اوڑھ کر سو گئے. ابھی سوئے تھے, غیب سے آواز آئی, او میرے بندے تو کیسا میرا دوست ہے. ارے خود کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میری معصوم سی مخلوق کو, میری کمزور سی مخلوق کو ٹھنڈ میں پھینک کے آ گیا. بس اتنا سننا تھا, وہ اللہ والے کی چیخیں نکل گئی. وہ چیخیں مار کے اٹھ گیا اور اٹھ کر ساری رات ایک چونٹی کو پکڑتا تھا اور تھیلے میں رکھ کے واپس رکھ گیا. صبح ہوئی ساری چونٹیاں تھیلے میں آ گئی تو آسمان سے آواز آئی, میرے بندے اس چونٹیوں نے تجھے جنت میں پہنچا دیا. چونٹیوں کی امداد کرنے میں جنت کے فیصلے ہو گئے. کاش ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی تو خدا کی قسم کوئی ہمارا بھائی بہن کوئی بہن کا نہ مرتا. ہم خود کمزور ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل بڑا ہوتا ہے اس کا جیب چھوٹا ہوتا ہے. یہ رب کا قانون ہے. جس کا جیب چھوٹا ہے اس کا دل بہت بڑا ہے اور جس کا دل بہت بڑا ہے اس کا جیب چھوٹا ہے. جس کا جیب بڑا ہے اس کا دل بہت چھوٹا ہے. آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے میرے بھائی. اگر آپ مکان کے مالک ہیں تھوڑی سی گنجائش نکالیے, تھوڑی سی گنجائش نکالیے. کرایہ معاف کیجیے, آدھا کیجیے, تھوڑی سی تاخیر کیجیے, کچھ تو کیجیے. لیکن اللہ کا واسطہ نبی کے امتیوں کو یوں نہ تڑ پائیے. ہمت نہ توڑیے, حوصلہ نہ توڑیے. آرام سے جیے, آرام سے جینے دیجیے اور اس ذی الحجہ کے عشرے کی قدردانی کریں. عرفے کا روزہ رکھیں. 10 دنوں کے بھی روکیے جو باقی 7-8 دن باقی رکھے. ان دنوں کے بھی روزہ رکھیں. راتوں میں جاگیں, عبادت کریں, قربانی کریں. نبی نے فرمایا جو باوجود غصہ رکھنے کے باوجود قربانی
फुर्सत किसी जिसके पास 50-60 हज़ार 52.5 तोला चांदी के बकदर कीमत है, या उतना जेवर है, या उतना सामान तिजारत है, या उससे ज़्यादा कोई मज़ीद चीज़ें हैं, तो इसके 40-50 हज़ार रुपये आप जाइए बाज़ार से जानकारी हासिल करें। मुझे तो जानकारी नहीं है कि 52.5 तोला की चांदी की कीमत कितनी होती है। अगर आपके पास इतनी रकम है, साल गुजरे ना गुजरे, लेकिन आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे, नबी ने फरमाया कि हमारी ईदगाह की तरफ ना, मतलब यह है कि तुम मुसलमान नहीं है। इस हदीस का वाज़ेह मतलब यही निकलता है कि मुसलमान नहीं है। नहीं हज़रत, कोरोना वायरस लग जाएगा, रोज़ाना मंडी में हज़ार बकरे, हज़ार बैल जानवर कट रहे हैं, वायरस नहीं लग रहा। ये सब ढीले ढाले और लंगड़े बहाने छोड़ दीजिए। कुर्बानी आपकी इस्तेमाल है, आपके पास दौलत है, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। कुर्बानी से बड़ी इबादत इन दिनों में अल्लाह के यहाँ कोई नहीं है। आप 1000 रुपये निकाल कर सदका करते और कहते समझते हैं कि मेरी कुर्बानी अदा हो जाएगी, तो आप गफलत में हैं। आपको यकीनन वाजिब छोड़ने का अज़ाब होगा। इसलिए कुर्बानी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे लिए कुर्बानी को कबूल फरमाए। जो हज के मौसम में जो बहुत थोड़े लोग इस बार हज गुजारे, उनका हज अल्लाह कबूल फरमाए।